کر رہے ہیں، تو آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. سینٹ الیکشن ایسا لگتا ہے جیسے گھوم پھر کے ایک سیٹ تک آ گئے ہیں، اور اس وقت سینٹ الیکشن کے حوالے سے جتنی ڈسکشن چل رہی ہے، ٹی وی پہ جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ ہو رہی ہے، جہاں پہ مقابلہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کے درمیان. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں دونوں، ایک وزیر اعظم تھے، ایک وزیر خزانہ تھے، اور بڑی اچھی طرح زرداری صاحب کی ٹیم میں کام کر رہے تھے. ابھی ایک پلیئر عمران خان صاحب کی طرف سے اکھاڑے میں اترے ہیں، اور دوسرے زرداری صاحب کی طرف سے، بلکہ صرف زرداری صاحب کی طرف سے نہیں، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے. اچھا، میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے، ان کے سینٹ امیدوار بننے کے حوالے سے بہت سے کالم پڑھے ہیں، بہت سے تجزیہ نگاروں کی گفتگو سنی، مین سٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وی لاگرز، جتنے وی لاگز ہوئے ہیں میں نے تقریباً وہ سارے سن چھوڑے ہیں. اور بہت سی کنفیوژن ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں، میں پریشان ہوں، حیران ہوں ان پہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کی جائیں، اور بڑے جینوئن قسم کے کویسچنز ہیں جو ریز کرنے چاہیے دونوں سائڈوں پہ، ادھر بھی اور ادھر بھی. بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بہت سے سوال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ سینٹ کی میتھس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیسے سینٹ الیکشن ہوتا ہے، کیسے ووٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سے یہ سینیٹرز ہمارے الیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اسلام آباد کی حد تک یا قومی اسمبلی سے جو سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ والا فارمولہ شاید اس پہ عمل نہیں ہوتا. اچھا، پہلے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا شروع میں، تو میں اس بات پہ بڑا کنفیوز تھا کہ اسلام آباد سے جو الیکشن ہو رہا ہے وہ دونوں عمومی نشستوں پہ ہو رہا ہے یا ایک مخصوص نشست ہے اور ایک عمومی نشست ہے. اور جتنے ہمارے پرنٹ میں جو ڈان ہے، نیوز ہے، وہاں پہ بڑی کنفیوزنگ اور بڑی کانٹراڈکٹری قسم کی انفارمیشن تھی. بعد میں یہ کلیئر ہوا کہ نہیں جی، الیکشن جو ہے نا وہ دو علیحدہ علیحدہ نشستوں پہ ہو رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں جنرل نشست پہ، اور جو فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں تحریک انصاف کی، اور مجھے نہیں پتہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی پی ڈی ایم کی خاتون ہیں یا نہیں، لیکن وہ خواتین کی نشست سے کانٹیسٹ کر رہی ہیں. میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اسلام آباد سے، یعنی فیڈرل کیپٹل سے بھی خواتین کی خصوصی نشستیں ہوتی ہیں. اچھا، جب تک یہ بات نہیں پتہ تھی میں اس بات پہ کنفیوز تھا کہ اسمبلی میں نمبرز کیسے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ دونوں سیٹیں جنرل نشستیں ہیں تو پھر ایک حکمران اتحاد کو جیتنی چاہیے اور دوسری اپوزیشن کو جیتنی چاہیے. حکمران اتحاد کے پاس اس وقت 170 178 اس کے قریب نمبرز ہیں. اپوزیشن پارٹیز کے پاس کل ملا کے تقریباً 159 160 اتنے ایم این ایز موجود ہیں. تو اگر تو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سے نہ بھی ہو، سادہ اکثریت سے بھی ہو، اور دونوں عمومی نشستیں ہوں، تو دونوں ایک حکمران اتحاد کو جیتنی چاہیے اور ایک آپ کی اپوزیشن کو جیتنی چاہیے. لیکن اب جو سچویشن ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نشست عمومی نشست ہے اور ایک خواتین کی مخصوص نشست ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک نشست پہ تو بات ہو رہی ہے جو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی والی نشست ہے، لیکن دوسری نشست پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، سب سے پہلے آپ اس بات پہ غور کریں کہ حکومت اور اپوزیشن کا کلیم کیا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس عددی اکثریت موجود ہے، عددی برتری. میں نے آپ کو بتایا 177 کے قریب لوگ ان کے پاس ہیں، سارے حکومتی اتحاد کے ملا جلا کے اتنے لوگ ان کے پاس موجود ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، اور دونوں سیٹیں ان کو بہت آرام سے نکالنی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ وہ نکال بھی لیں گے، لیکن انہیں نکالنی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے، ان کے نمبرز پورے ہیں. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے، زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کے حامی تمام وی لاگرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد ہے. اور عدم اعتماد یہ ہے جی کہ 20 سے 25 لوگ تحریک انصاف کے وہ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں. یعنی وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ ہوئے ہیں جنہیں ہم نے خرید لیا. دیکھیں، رابطے فی سبیل اللہ تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی راہ خدا میں جہاد تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی یا الخدمت والے تو نہیں ہے کہ ہمیں لگے رہے ہیں. یہ تو ظاہر بارگین ہے نا جی، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ. تو اگر 20 سے 25 لوگ تحریک انصاف کے، ایسے لوگ جو ناراض ہیں تحریک انصاف سے اور وہ اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ووٹ خریدے ہیں. یعنی آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور سارے جمہوریت پسند، سارے ووٹ کو عزت دینے والے اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے 20 لوگ 25
لوگ توڑ لیں گے. ایک تو اس کلیم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب جہاں کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ، نون لیگ کا بندہ، مولانا فضل الرحمان کا حامی، کوئی بھی پی ڈی ایم کا حامی یہ کہے نا کہ ہم 20 سے 25 لوگ توڑ لیں گے اور ہم الیکشن جیت جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ خریدنے کا اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ خریدنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ اپوزیشن یہ سیٹ نکال سکے. زیادہ انٹرسٹنگ سوال اس کے بعد ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ 20-25 ووٹ خرید رہے ہیں تو پھر آپ ایک نشست کیوں جیت رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہی ایم این ایز ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دونوں نشستوں پہ، خاتون والی نشست پہ بھی اور یوسف رضا گیلانی والی نشست پہ بھی ووٹ دینا ہے. تو اگر آپ یہ لوگ خرید رہے ہیں یا 20-25 لوگوں کے ساتھ آپ کی سیٹنگ موجود ہے، تو اس سیٹنگ کو آپ دونوں سیٹوں کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ آپ دونوں سیٹیں وہاں سے جیتیں. اور سینٹ میں اگر آپ کو پتا ہو تو بالکل کوئی تقریباً، اور سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل کوئی 1-2 ووٹوں کے فرق سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. تو اگر آپ 20-25 لوگ خرید رہے ہیں اور حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کی سیٹ نکال رہے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا زیادہ خرچہ کریں، ریٹ شیٹ ودائیں، اور وہ جو دوسری خاتون والی سیٹ ہے اس پہ بھی جیتیں. وہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی، اگر آپ نے 20 لوگ توڑ لیے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہی 20 لوگوں کے ووٹ آپ دونوں سیٹوں پہ لے لیں. یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ایک سیٹ ہم نے جیتنی ہے اور دوسری پہ ہم نے تحریک انصاف کو واک اوور دے دینا. تو یہ کوئی کہانی بن نہیں رہی. جتنے بھی تجزیے کر لیں، جتنے بھی لوگ کہہ لیں کہ عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد آ رہا ہے اور زرداری صاحب نے بازی پلٹ دی اور یہ چال اور وہ چال، تو کہانی بن نہیں رہی. اچھا، میں نے اس بات کو جتنا دیکھا نا، اور جتنے مختلف اینگل سے، جتنے مختلف زاویوں سے اس کو انالائز کیا جا سکتا تھا وہ کیا، تو میرے سامنے 2 صورتیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپوزیشن نے سوچا کہ یار ہم نے کوئی 3-4 مہینے ہو گئے، ہم نے یہ تحریک نما چیز شروع کر رکھی ہے اور رنگ ہم سے جم نہیں رہا، ہم کوئی ماحول بنانے میں ناکام رہے ہیں. کبھی ہم استعفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا. تو 3 مارچ تک نا کوئی نیا شغل چھوڑتے ہیں، کوئی ایسی دورفتنی چھوڑتے ہیں جس سے شغل میلہ لگا رہے. کوئی تجزیوں کی جو ہے نا، شام کو جو سکرینوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اینکر پرسن، یا اب تو وی لاگرز کا زمانہ ہے، جو وی لاگرز بیٹھ جاتے ہیں، ان کی بھی روزی روٹی لگی رہے، کوئی شغل میلہ چلتا رہے. تو اپوزیشن جماعتوں نے یہ سارا شغل اس کے لیے کیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی جماعتیں، بالخصوص پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اتنی بے وقوف ہیں کہ اتنی لائم لائٹ لینے کے بعد اور ایک ایسی چیز پہ لائم لائٹ لینے کی کوشش کریں جس میں انہیں شور ہو کہ ہم نے الیکشن ہار جانا ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے. اس سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہونے کی تو کوئی توقع نہیں ہے. جو دوسرا اینگل نظر آتا ہے وہ زیادہ پروبیبل ہے، اور وہ یہ کہ پچھلے کافی عرصے سے جو معاملات تھے ڈرائنگ روم کے اندر کسی بھی جگہ پہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بار بار کسی نہ کسی طرح سے کوئی ڈیل آفر کی جا رہی تھی مقتدرہ کی جانب سے، خصوصاً ہماری پیپلز پارٹی کو ڈیل آفر کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈیل لے کے پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھتی تھی تو وہ یہ بات کہتی تھی کہ نہیں یار، مطلب کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں، اچھا ہم استعفوں کی طرف نہیں جاتے، ہم عدم اعتماد کی طرف چلے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور جو دوسرے لوگ ہیں، نواز شریف لوگ ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. تو نواز شریف نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ یار تساں کو جو کچھ ہوندہ ہے نا تسی کر کے ویکھ لو، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کوئی ڈھیل دے گی، آپ کو کوئی بینیفٹ دے گی، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی آسانی پیدا ہوگی، تو آپ اس سینٹ الیکشن میں اپنے لیے ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو نواز شریف کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے کا یہ حربہ ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ زرداری صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ والے آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے تو اسی تہاڈی گل مان لیں گے، اور اگر وہ نہ بنے تو آپ ہماری بات مان لیجئے گا. ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے، اور اسی کی کڑی ہے، کہ زرداری صاحب نے بھی وہ جو تاش میں ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ رنگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے پاس سب سے بڑا پتہ کون سا ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا بڑا پتہ پھینکیں اور وہ اس سے بڑا پتہ اس کو پھینکنا پڑ جائے، اس کی مجبوری بن جائے. تو زرداری صاحب نے بھی شاید یہی کیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ آپشن چھوڑ دیا کہ یار تسی جڑا سانو 2.5-3 مہینوں تو وقت پایا ہوا ہے اور سانو لارے لپے لائے ہوئے نے اور سانو نال دھروک رہ جے، تو کوئی حل کڈو، کوئی سانو بھی کوئی نوٹ وکھاؤ، سانو پتہ چلے کہ یار مطلب واقعی سانو کوئی آسانی لبے گی. تو زرداری صاحب نے وہ پتہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھینک دیا کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی ڈیل دینے کی، ڈھیل دینے کی، آسانی دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں.
اس لیے یہ جو پوری فوکس ہو گیا نا سینٹ الیکشن ایک سیٹ کے اوپر، یہ بلا وجہ یہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، اور باقی مریم نواز شریف کی تقاریر کا جو لہجہ ہے، وزیر آباد میں جو انہوں نے تقریر کی ہے اس سے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ سینٹ الیکشن کی تیاری بھی کریں اور آپ لانگ مارچ کی تیاری بھی کریں۔ تو اصل فوکس اس بات پہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ والے کوئی آسانی دینا چاہتے ہیں تو وہ سینٹ الیکشن میں دیں، اسلام آباد والی سیٹ دیں، پنجاب اسمبلی میں اگر نون لیگ کو ایک سیٹ زیادہ مل سکتی ہے تو وہ دے دیں، خیبر میں سندھ میں غیر جانبدار رہیں، ان کے جو فون ہیں اس کی وہ تار نکال دیں اور کوشش کریں کہ 3 مارچ تک ادھر ادھر فون شون نہ کریں، لوگوں کو اپنے طور پہ اپنے فیصلے کرنے دیں۔ تو یہ جو دبڑو گھسڑو مچی ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ پہ، وہ نمبرز کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی جانب سے کی جانے والی وہ جو پیار محبت کے وفا کے جو وعدے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی ٹینجیبل یقین دہانی کے لیے ہے، کوئی ثبوت ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو تم میرے سے پیار محبت کا وعدہ کرتی رہی ہو، لیکن اب مجھے کوئی ثبوت بھی دو، اپنے پیار کا کوئی اظہار تو کرتی رہی ہو لیکن اب اپنے پیار کی کوئی نشانی بھی دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کی 2 سیٹوں کی بجائے صرف اور صرف ایک سیٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس بندے ہوتے اور 20-25 بندے آپ نے توڑ رکھے ہوتے تو پھر حضور پیسوں کی تو کمی نہیں ہے، آپ نے تھوڑے پیسے تو آپ کے پاس ہیں نہیں، پھر آپ دونوں سیٹوں پہ فوکس کرتے، دونوں سیٹوں پہ ووٹ اکٹھے کرتے اور اگلا چیئرمین سینٹ لے کے آئیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا اس حوالے سے تجزیہ۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔